میری پڑھائی پوری ہوتے ہی میری ماں کو میری شادی کی فکر لگ گئی اور میرا غیروں میں رشتہ کر دیا۔ وہ کہنے کو تو غیر تھے مگر اپنوں سے بھی زیادہ اپنے نکلے۔ ہماری طرف سے شادی کو لے کر کوئی خاص تیاری نہ تھی، جس کی سب سے بڑی وجہ میری یتیمی تھی۔ کہنے کو تو بھائی 3 تھے مگر وہ صرف اتنا کماتے جتنا وہ اپنی بیوی بچوں کو کھلا سکتے تھے۔ اسی وجہ سے شاید میری ماں کو میری شادی کی فکر زیادہ تھی۔ وہ مجھے ہمیشہ کہتی، جتنی جلدی تیرا فرض ادا کر دوں گی اتنا ہی اچھا ہے۔ ابھی تو میں زندہ ہوں، جانے میرے بعد تمہارا کیا ہوگا۔ ہماری طرف سے شادی کی ساری رسمیں سادگی سے ادا ہوئیں، جبکہ دوسری طرف سے انہوں نے بڑی دھوم دھام سے شادی کی۔ میرے سسرال سے لوگ جب میرا سامان لینے آئے تو میری ساس مجھے مہندی کا جوڑا اور چوڑیاں بھی دے کر گئیں۔ جس دن مجھے مہندی کا جوڑا ملا اسی دن زید نے مجھے کال کی۔ اس نے پہلی بار مجھ سے بات کی اور سلام کا جواب دیتے ہی مہندی کے جوڑے کے بارے میں پوچھنے لگا، یہ پوچھتے ہوئے کہ تمہیں میری چوائس کیسی لگی؟ امید ہے تمہیں جوڑا پسند آیا ہوگا۔ ہماری پہلی بار بات ہو رہی تھی۔ اس سے بات کرتے وقت مجھے شرم بھی آ رہی تھی، لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم صدیوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اور شادی سے 1 ہفتہ پہلے تک ہم لگاتار روزانہ ہی فون پر باتیں کرتے رہے۔ شادی کی ساری رسمیں بہت اچھے سے ادا ہوئیں۔ زید جب بارات لے کر آئے تو میری سب سہیلیاں اسے دیکھ کر دنگ رہ گئیں، کیونکہ وہ پیارا ہی اتنا تھا۔ وہ زید کو دیکھتے ہی میرے قریب آ کر مجھ سے کہنے لگیں، نصیب ہو تو تمہارے جیسا اتنا ہینڈسم شوہر کسی کو ہی نصیب ہوتا ہے، ورنہ تو کوئی موٹا، کوئی سانولا، کوئی گنجا ملتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہنس پڑیں اور میں بھی بڑے فخر سے مسکرانے لگی۔ میں نے بھی ابھی تک زید کو نہیں دیکھا تھا مگر میں نے اپنی سہیلیوں کی نظر سے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ جس طرح اس کی تعریف کر رہی تھیں ایسا لگ رہا تھا وہ میرے سامنے ہی بیٹھا ہو۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت دل میں عجیب سی خوشی اور خوف بھی تھا۔ خوشی اس بات کی تھی کہ اب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زید کے ساتھ رہوں گی، اور 1 ہفتے میں زید نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا اسی بنا پر اب مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میکے کا دکھ بھول جائے گا۔ خوف اس بات کا تھا کہ زندگی میں آنے والی خوشیوں کو کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ جس انسان کو خوشی کبھی کبھار ہی ملے اسے وہ خوشی بھی کہاں راس آ سکتی ہے۔ وہ اس خوشی کو کم محسوس کرتا ہے، اس خوشی میں غم کو زیادہ تلاش کرتا ہے۔ شاید اسے اپنی قسمت پر یقین بھی نہیں آتا۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ اس خوشی اور خوف کی کیفیت میں میری رخصتی ہو گئی۔ میں کمرے میں دلہن کی سیج پر بیٹھی سچ سمجھ کر گھونگھٹ کیے زید کا انتظار کر رہی تھی۔ دل کی دھڑکن گزرتے وقت کے ساتھ تیز ہو رہی تھی۔ زید کے ساتھ اس کے بڑے بھائی کی بھی شادی ہوئی تھی۔ یوں ہم 2 دلہنیں اس گھر میں آ گئیں۔ زید کے گھر والوں نے اپنا ہر شوق شادی میں پورا کیا، کیونکہ گھر کے وہی آخری 2 بچے رہ گئے تھے۔ باقی سارے بچوں کی میرے ساس سسر نے شادی کر دی تھی۔ میری 3 نند اور 2 جیٹھ بھی تھے۔ تھوڑی دیر میں ہی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور زید کے قدموں کی آہٹ سنائی دینے لگی۔ جیسے ہی اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں اسے دیکھتے ہی حیران ہو گئی۔ تبھی مجھے میری سہیلیوں کی کہی باتیں یاد آنے لگیں، کیونکہ زید واقعی بہت ہینڈسم تھا۔ آج میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ زید کی اسمارٹنیس سب کو اس لیے زیادہ بڑھ کر لگ رہی تھی کیونکہ وہ اپنے سارے بھائی بہنوں میں سب سے الگ تھا۔ رنگ میں صاف اور نقش و نگار میں کسی ملک کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ مگر کہتے ہیں جو چیز انسان کی قسمت میں نہیں ہوتی وہ ہمیشہ خوبصورت اور چمکدار ہی ہوتی ہے، اس لیے اس کا حسن ہر ایک کی آنکھ میں چمک رہا ہوتا ہے۔ اگلی صبح ولیمے کی رسم بھی بہت اچھے سے ادا ہوئی۔ زید بہت ہی اچھا تھا۔ اس نے مجھے منہ دکھائی میں ایک سونے کی انگوٹھی دی تھی۔ میں نے جب اپنی جیٹھانی کو دیکھا تو وہ مجھے ہوشیار سی لگی، کیونکہ وہ بہت ہی عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ حالانکہ وہ بھی میری طرح وہاں پر نئی نویلی دلہن تھی، مگر اس کے تیور کچھ الگ ہی لگ رہے تھے۔ وہ مجھے اوپر سے نیچے تک اپنی تیکھی نظروں سے آر پار کر رہی تھی۔ شاید وہ اپنے مقابلے میں مجھے دیکھ رہی تھی، جانے وہ کیا سوچ رہی تھی۔ خیر ولیمہ بھی اچھے سے نپٹ گیا۔ میری ساس نے ہم دیورانی اور جیٹھانی کے کپڑے بالکل ایک جیسے ہی بنائے تھے تاکہ ہم دونوں میں کسی کو اعتراض نہ ہو۔ ہاں مگر رنگ میں فرق ضرور تھا۔ ہم دونوں ایک ساتھ بہت خوش تھے۔ مجھے تو اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، جبکہ میری ماں مجھے دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا اتنی اچھی جگہ رشتہ کر دیا۔ لیکن کچھ ہی دنوں میں ہماری خوشی کو نظر لگ گئی۔ ابھی شادی کو 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اچانک سے شام کے وقت زید بات کرتے کرتے بے ہوش ہو گیا۔ یوں اچانک سے وہ بے ہوش ہوا تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ میرے پاس ہی بیٹھا مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ میرے چیخنے پر گھر میں باقی لوگ میرے کمرے میں آ گئے اور یوں زید کو بے ہوش پا کر سبھی رونے لگے، اور پھر میرے جیٹھ اور سسر نے جلدی سے زید کو اٹھایا اور اسے ہوش میں لانے لگے۔ اس کے چہرے پر کوئی پانی چھڑکتا تو کوئی اس کے پیروں کے تلوے ملتا۔
مگر اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ جلدی سے وہ زید کو لے کر بائک پر ہی بیٹھا کر ڈاکٹر کے پاس گئے۔ میرا سسرال کیونکہ شہر میں ہی تھا، اس لیے وہ زید کو لے کر جلدی سے اسپتال پہنچ گئے۔ ہم سب گھر میں بہت پریشان تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد جب میرے جیٹ نے کال کی تو بتایا کہ زید کو ہوش آ گیا ہے، جسے سنتے ہی جیسے میرے جسم میں دوبارہ سے جان لوٹ آئی ہو۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ زید کو گھر میں لے آئے۔ زید کے گھر میں آتے ہی میری ساس جلدی سے آگے بڑھ کر زید کے گلے لگتے ہی تیز آواز میں رونے لگیں اور روتے ہوئے اپنے بیٹے کا ماتھا چوم کر کہنے لگیں، میرے بیٹے کو کسی کی نظر لگ گئی۔ جبکہ میں اپنے کمرے کی دہلیز پر کھڑی زید کو دیکھ رہی تھی۔ ایک تو نئی محبت اور اوپر سے نکاح کے بندھن میں بندھنے کے بعد ہونے والی محبت بہت ہی مضبوط ہوتی ہے، بھلے ہی وہ ایک دن کی ہو یا کئی سالوں کی۔ اور شادی کے بعد عورت کے لیے سب سے بڑھ کر اس کا شوہر ہی تو ہوتا ہے، جس کے دم سے اس کے چہرے پر رونق ہوتی ہے اور اس کی زندگی میں ہر طرف خوشیاں ہوتی ہیں۔ جب زید نے میری طرف دیکھا تو وہیں کھڑا مجھ سے کہنے لگا، پگلی تم کیوں رو رہی ہو، میں ابھی زندہ ہوں۔ اس کے بعد سنتے ہی میں بھاگی چلی آئی، اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے زید کو کوئی مجھ سے چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ زید نے دوائی لی ہوئی تھی، اس لیے وہ رات کو جلدی سو گیا، جبکہ میں ساری رات ٹھیک سے نہیں سو پائی۔ بار بار اٹھ کر زید کی طرف دیکھتی کہ زید ٹھیک سے سویا ہے یا نہیں۔ صبح اٹھتے ہی میں نے بڑی بے چینی سے زید کو اٹھایا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ زیادہ دیر سوئے۔ میں اس سے باتیں کرنا چاہتی تھی۔ جانے مجھے کیوں لگ رہا تھا جیسے میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ زید کے ساتھ بتائے ہوئے پل جانے کیوں اتنی تیزی سے گزر رہے تھے۔ میری آواز دینے پر زید جاگ گئے اور مسکراتے ہوئے مجھ سے کہنے لگے، میرا یقین کرو میں ابھی زندہ ہوں۔ یہ لفظ سنتے ہی میں اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اس سے کہنے لگی، زید آپ کو اللہ کی قسم آئندہ سے ایسی کوئی بات مت کرنا، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ جانتے ہیں آپ میں میری جان بستی ہے، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی۔ زید مسکرا کر مجھ سے کہنے لگے، مرے تمہارے دشمن، تم تو میری بھولی بھالی سی پیاری سی بیوی ہو۔ اس دن میں ایک پل کے لیے بھی زید سے الگ نہیں ہو پائی تھی۔ حالانکہ اس دن زید بالکل ٹھیک تھے، مگر میرا دل بہت بے چین تھا۔ رات کو سونے سے پہلے زید نے مجھ سے کہا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ پھر میں نے زید سے پوچھا، آپ کو اس طرح کا درد پہلے بھی ہوتا تھا؟ پرسوں آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ اچانک سے آپ بے ہوش ہو گئے تھے؟ میرے سوالات پر زید نے صرف ایک ہی جواب دیا، اور وہ جواب یہ تھا کہ مجھے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ کہتے کہتے زید سر کے درد سے سسکنے لگے اور مجھے اپنی درد بھری آواز سے کہنے لگے، میرے سر میں بہت درد ہے، ناز میرا سر دبا دو، بلکہ تم ایسا کرو میرا بلڈ پریشر چیک کرو۔ یہ کہتے ہی وہ پھر سے آنکھیں بند کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پھر سے بے ہوش ہو گئے۔ میں ان کو اس طرح سے بے ہوش ہوتا دیکھ کر اپنے حواس کھونے لگی اور اونچی آواز میں روتے ہوئے کمرے سے دیوانوں کی طرح باہر بھاگی اور اپنی ساس کو پکارنے لگی، یہ کہتے ہوئے کہ زید کو پھر سے کچھ ہو گیا ہے۔ میرے شور مچانے پر پھر سے سب گھر والے اکٹھا ہو گئے۔ زید آج بھی اسی حالت میں ہی تھا۔ اس بار زید کو وہ بڑے اسپتال میں لے کر گئے۔ میں نے بہت کہا کہ میں بھی زید کے ساتھ ہی جاؤں گی، مگر کسی نے بھی میری بات نہ سنی۔ میری ساس مجھ سے کہنے لگیں، تمہارا ڈولہ وہ کہاں لے کر جائیں گے، رات کا وقت ہے اور ویسے بھی یہ مردوں کے کام ہیں۔ میری ساس نے اس روز مجھے بہت ہی بری طرح جھٹکا تھا۔ میں تو پہلے ہی زید کی حالت کو دیکھ کر بہت ٹوٹ گئی تھی۔ ساس کے اس طرح کہنے پر میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی، سر تکیے پر رکھے آنسو بہانے لگی۔ میں نے اپنی ماں کو زید کی حالت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، کیونکہ میری ماں پہلے ہی غموں کی ماری تھی۔ وہ تو شروع سے ہی مجھے دیکھ کر یہ کہتی تھیں کہ اللہ تمہاری قسمت میری جیسے نہ لکھے۔ میری ماں جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھیں۔ تھوڑی دیر میں ہی پھر سے جیٹ کا فون آیا اور انہوں نے بتایا زید ہوش میں آ چکا ہے، مگر اس بار ڈاکٹر نے زید کو ٹیسٹ لکھ کر دیے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ زید کے تمام ٹیسٹ جلد سے جلد کروائے جائیں، اس لیے ہمیں آنے میں دیر ہو جائے گی۔ مجھے زید کے لیے بہت فکر ہو رہی تھی۔ میں نے پریشان ہوتے ہوئے اپنی امی کو کال کر لی، یہ سوچتے ہوئے اب زید کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، اس لیے امی کو بتانا بھی ضروری ہے، پھر سسرال والے کہیں گے کہ ایسے موقع پر کوئی بھی زید کی خیریت معلوم کرنے کے لیے نہیں آیا۔ یہی سوچتے ہوئے جب میں نے اپنی امی کو کال کی تو میری ماں میری بات سنتے ہی رونے لگیں، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ تمہاری قسمت میری جیسی نہ لکھے۔ رات کے تقریباً 11 بجے جب زید کو لے کر میرے جیٹ اور سسر گھر آئے تو وہ بہت پریشان تھے۔ میں نے بہت بے چین ہوتے ہوئے جب ان سے رپورٹ کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے رپورٹس 1-2 دن میں ملیں گی، مگر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ خطرے کی بات ہے۔ یہ سنتے ہی میری نئی نویلی جیٹھانی منہ بناتے ہوئے میری ساس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کچھ لوگوں کے قدم بہت ہی منحوس ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے دوسرے کی بھی قسمت میں آنے والی خوشیاں رخ موڑ لیتی ہیں۔ شاید اس کا دل بہت جلا ہوا تھا اس وجہ سے، کیونکہ اس کی ابھی بھی نئی شادی ہوئی تھی اور کئی ارمان تھے، جیسے ہر نئی نویلی دلہن کے ہوتے ہیں۔ ارمان تو میرے بھی تھے،
مگر اللہ کی لکھی کو کون مٹا سکتا ہے۔ اگلے ہی دن میری ماں آ گئیں۔ وہ زید کو دیکھ کر روتی رہیں اور باتوں ہی باتوں میں میری ساس نے میری ماں کو میرے حوالے سے منحوس کہتے ہوئے بہت باتیں سنائیں۔ یوں میری ماں ان کی باتیں سن کر بوجھل دل لیے وہاں سے چلی گئیں۔ وہ 1-2 دن میں نے بہت مشکل سے گزارا اور ہر وقت اللہ سے دعائیں کرتی رہی کہ زید کی رپورٹ بالکل ٹھیک آ جائے۔ رپورٹس کے آتے ہی سب گھر والوں پر جیسے آسمان گر پڑا۔ رپورٹس کے مطابق زید کو برین ٹیومر تھا۔ میں رپورٹس کو پڑھتے ہی اپنے آپ کو زید کی بیماری کی ذمہ دار سمجھنے لگی، کیونکہ شادی سے پہلے زید بالکل ٹھیک تھا اور ایک دم سے زید کو برین ٹیومر ہو گیا، وہ بھی 3rd اسٹیج میں تھا۔ زید کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ یوں تو گھر والوں نے اسے ایک سے بڑھ کر ایک ڈاکٹر کو دکھایا، مگر ہر بار نا امید ہو کر لوٹ آتے۔ پھر ایک ڈاکٹر نے تھوڑی امید دکھائی اور اس نے کہا کہ آپریشن کے بعد اس کا ٹیومر نکال دیا جائے گا، مگر اس آپریشن کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ زید کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے، یادداشت میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصے پر اثر ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ دماغ کا مسئلہ ہے اور آپریشن کرتے وقت کوئی بھی مسئلہ پیش آ سکتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپریشن بہت نازک اور بڑا ہے، مگر آپریشن کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں۔ یوں ہی زید کو ڈاکٹر کے پاس لے کر پھرتے پھرتے 2 مہینے گزر گئے۔ جس دن زید کا آپریشن تھا اس دن میری طبیعت بہت ہی خراب لگ رہی تھی۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، میرے سر میں بہت درد تھا اور تھکاوٹ بھی بہت محسوس ہو رہی تھی۔ پہلے میں سمجھی شاید یہ ٹینشن لینے کی وجہ سے ہو رہا ہے، مگر اسی شام مجھے الٹیاں آنے لگیں اور مجھے شک ہوا کہ شاید میں امید سے ہوں۔ اب حالات ایسے تھے نہیں کہ میں کسی ڈاکٹر کو بھی نہیں دکھا سکتی تھی، اس لیے میں خاموش رہی۔ زید کا آپریشن کامیاب ہو گیا، مگر اس کو ہوش نہیں آیا تھا۔ جب اس کو ہوش آیا تو وہ صحیح سے بول نہیں پا رہا تھا۔ ڈاکٹر سے پوچھا تو ڈاکٹر نے بتایا، آپ خوش قسمت ہیں، زید کا آپریشن ٹھیک ہو گیا ہے، مگر پوری طرح سے ٹھیک ہونے میں اس کو بہت وقت لگے گا۔ آپ لوگوں کو صبر سے کام لینا ہوگا۔ 1 ہفتے تک زید اسپتال میں ہی ایڈمٹ رہا۔ جب اس کی کچھ طبیعت سنبھلی تو اس کو گھر میں لے کر آئے۔ جس دن زید گھر میں آیا، کمرے میں مجھے اکیلا پا کر میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے مجھ سے کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں ایک دن بھی خوش نہیں رکھ سکا۔ میں نے تم سے کتنے وعدے کیے تھے، مگر میں اپنا کیا ہوا ایک وعدہ بھی نہیں نبھا پایا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مجھے اس کی یہ باتیں سن کر بہت رونا آ رہا تھا۔ پھر میں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا، اگر میں اس کے سامنے رو پڑی تو وہ ہمت ہار بیٹھے گا، اور ویسے بھی وہ اس حالت میں ہے، اسے پریشان کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ میں مسکراتے ہوئے زید کو دلاسا دینے لگی۔ میری ماں اور میرے بھائی جب زید کا پتہ لینے آئے، جانے میری ساس کو کیا ہو گیا، وہ میری امی سے کہنے لگیں، آپ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ کچھ دن کے لیے لے جائیں۔ جب انہوں نے ایسا کہا تو میں ان کی بات سمجھ نہیں پائی۔ انہوں نے اس قدر سخت لہجے میں کہا تھا کہ میری امی واپس پلٹ کر کوئی جواب نہ دے سکیں اور نہ ہی پوچھ پائیں۔ میری ساس میری امی کو اپنا فیصلہ سنا کر وہاں سے چلی گئیں، جبکہ میں یہ سنتے ہی بہت حیران ہوئی، میں زید کو اس حالت میں کیسے چھوڑ کر جا سکتی تھی۔ مگر یہ بات میرے بھائی نے بھی سن لی تھی۔ وہ غصے میں آیا اور زبردستی مجھے وہاں سے لے کے آ گیا۔ انہوں نے مجھے زید سے ایک بار بھی بات نہیں کرنے دی۔ مائکے میں آ کر بھلا مجھے کہاں چین آنے والا تھا۔ میں نے کئی بار زید کو کال کی، مگر زید نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ وہ کال اٹینڈ کر بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ موبائل ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا تھا کہ زید زیادہ دیر بات نہ کرے، جانے اسے ان لوگوں نے کیا کہا ہوگا۔ کچھ دن میں نے بہت مشکل سے اپنے مائکے میں گزارے اور پھر اپنی ماں سے کہنے لگی، آپ بھائی سے کہیں کہ مجھے زید کے پاس چھوڑ آئے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ بہت ہی برا ہو جائے گا۔ آپ لوگ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں، وہ میرا شوہر ہے، کسی کو حق نہیں ہے کہ کوئی مجھے اس سے جدا کرے۔ مگر میری ماں مجھ سے کہنے لگی، تمہاری ساس تمہیں منحوس سمجھ چکی ہیں اور اس لیے اس نے تمہیں ادھر بھیجا ہے تاکہ وہ اپنے بیٹے کا علاج کروا سکے، اور اگر تم اس بیچ چلی گئیں اور زید کو کچھ بھی ہو گیا تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گی، اور ویسے بھی وہ ان کا بیٹا ہے۔ سبھی میرے خلاف ہو گئے، یہاں تک کہ میری ماں بھی۔ پھر میں نے مجبور ہوتے ہوئے اپنے سسر کو کال کی۔ 2 بار تو سسر نے کال اٹینڈ نہیں کی، مگر تیسری بار کال کرنے پر انہوں نے کال اٹھاتے ہی کہا، اب تم کیا چاہتی ہو، زید اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ سنتے ہی مجھے ہوش نہیں رہا، مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان سے کیا پوچھوں اور کیا بولوں۔ صرف میں نے ان سے اتنا بولا، یہ کیسے ہوا اور کب ہوا، کیونکہ مجھے امی کے گھر میں آئے ہوئے صرف 2 ہی ہفتے ہوئے تھے۔ انہوں نے میرے سوال کو سننے کے بعد کال کاٹ دی اور اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی میری کال اٹینڈ نہیں کی۔ جب کہ میں نے اپنے گھر میں بتایا تو گھر میں عجیب سا ماتم چھا گیا۔ یہ ایسا ماتم تھا جو مجھ سے زیادہ میرے گھر والوں نے منایا، یعنی اب وہ سب مجھے منحوس سمجھنے لگے۔ میں نے بہت مشکل سے اپنی ماں کو منایا اور اپنے سسرال پہنچی، جب کہ میرے بھائی اس بات پر بھی سخت ناراض تھے۔
انہوں نے ہمیں بتانا ضروری نہیں سمجھا اور تم کس منہ سے اس گھر میں جاؤ گی؟ مگر میرے دل کو چین نہیں آ رہا تھا۔ جب میں اپنے سسرال والے گھر میں پہنچی تو وہاں پر تالا لگا ہوا تھا، کیونکہ میں وہاں پر نئی نویلی دلہن بن کر گئی تھی، اس لیے کسی پڑوسی کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتی تھی۔ خیر میری ماں نے ساتھ والے پڑوسی سے پوچھا کہ میرے سسرال والے کدھر ہیں، تو انہوں نے بولا کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ جب میری ماں نے زید کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ دوسرے پڑوسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ایک ہفتہ پہلے ہی کرائے کے مکان میں آئے ہیں، تو ہمیں نہ ہی زید کے بارے میں کچھ معلوم ہے اور نہ ہی ان کے گھر والوں کے بارے میں۔ میری ماں مجھے کوستے ہوئے گھر میں واپس لے آئیں، یہ کہتے ہوئے کہ وہ تم سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں اور انہوں نے چھڑا لیا، اور اب زید اس دنیا میں نہیں رہا، تم گھر میں بیٹھو اور اپنی عدت پوری کرو۔ عدت کیا پوری کرنی تھی؟ میری طبیعت دن بدن اور بگڑتی گئی۔ میری حالت کو دیکھتے ہوئے میری بھابھی مجھ سے کہنے لگیں، کہیں تم امید سے تو نہیں؟ تمہاری حالت کو دیکھتے ہوئے مجھے شک ہو رہا ہے۔ جبکہ دوسری بھابھی بولی، ہائے ربا، اب ایک اور ذمہ داری سنبھالنی پڑے گی، جبکہ ابھی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ میں امید سے ہوں۔ خیر ان کے کہنے پر میری ماں گھر میں ایک نرس کو لے کر آئیں اور اس نے کہا کہ میں سچ میں امید سے ہوں، بلکہ وہ مبارکباد دیتے ہوئے کہنے لگی، خوشخبری ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی، کیونکہ زید اس دنیا میں نہیں رہا تھا، تو یہ خوشخبری کس کے لیے ہونی تھی؟ سب میرے بچے کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی بوجھ سمجھنے لگے تھے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا اور وہ دن بھی آ گیا جس دن میں نے بیٹے کو جنم دیا۔ میرا بیٹا بالکل زید کی طرح ہی دکھتا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو گود میں لے کر آنسو بہانے لگی اور کچھ دن کی زید کی محبت یاد کرنے لگی، کیونکہ میرا اور زید کا ساتھ ہی کتنا تھا، مگر میرے ساتھ اس کی کچھ یادیں ہی میری زندگی گزارنے کا ذریعہ بنی۔ جب میں نے بیٹے کو جنم دیا تو میرے بھائی امی سے کہنے لگے، آپ اس کی شادی کہیں اور کروا دیں، مگر میرا دل نہیں مانتا تھا، کیونکہ میں نے زید کو اپنی آنکھوں سے کفن میں نہیں دیکھا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ زید زندہ ہوگا، پھر دل میں یہ بھی سوچتی کہ اگر وہ زندہ ہے تو اس نے کبھی کال کیوں نہیں کی، جبکہ میرا نمبر تو وہی ہے۔ میں نے اپنا فون نمبر نہیں بدلا تھا اور ہمارے گھر کے بارے میں بھی اسے معلوم تھا۔ میری ماں نے بھی مجھ پر بہت زور دیا کہ دوسری شادی کر لو، میری زندگی کا کچھ نہیں معلوم۔ میں اپنی ماں سے کہنے لگی، میں کسی اسکول میں نوکری کر لوں گی اور اپنے بیٹے کو پال پوس لوں گی، میرا بیٹا میرے پاس ہے، میں اس کے سہارے زندگی گزار لوں گی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا اور میں نے اسکول میں نوکری شروع کر دی، بیٹے کو بھی ساتھ ہی لے جاتی تھی۔ گھر میں اس کو کس نے سنبھالنا تھا؟ زندگی تو اب گزارنی تھی۔ دن گزر رہے تھے، ایسے میں میرے بڑے بھائی کا ٹرانسفر ہو گیا۔ ان کا ٹرانسفر دوسرے شہر میں ہوا۔ مجھ سے کہنے لگے، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ میں بھی ان کے ساتھ ہو گئی، کیونکہ دونوں چھوٹے بھائی مجھے بالکل بھی نہیں پوچھتے تھے، یہ سوچتے ہوئے کہ بڑا بھائی ہے، کچھ تو خیال رکھے گا۔ جبکہ میری ماں وہیں پرانے گھر میں ہی رہیں۔ میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ نئے شہر میں آ گئی۔ میری کون سی سرکاری نوکری تھی، پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی تھی۔ اب ہم جس شہر میں آئے وہ شہر بہت ہی اچھا تھا، یہاں کے لوگ بھی اچھے تھے۔ شاید اب پرانے شہر میں اتنی درد سے بھری یادیں تھیں کہ وہاں پر رہنا اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے نئے شہر میں نئے لوگ اچھے لگنے لگے۔ نئے شہر میں حالات بھی کچھ بہتر ہو گئے۔ بہتر اس حوالے سے ہوئے کہ ایک تو میرا ٹیچنگ میں تجربہ تھا اور دوسرا بھائی کے گھر کے پاس ہی ایک پرائیویٹ اسکول تھا، میں نے وہاں پر ٹیچنگ شروع کر دی۔ اسکول کی میڈم بہت ہی اچھی تھیں۔ اب میرا بیٹا بھی بڑا ہو گیا تھا، وہ 4 کلاس میں پڑھتا تھا۔ میڈم میرے بیٹے سے بھی بہت محبت کرنے لگیں۔ جب انہوں نے میری آپ بیتی سنی تو وہ مجھ سے اور بھی زیادہ ہمدردی کرنے لگیں۔ سارا دن اسکول میں پڑھاتی اور گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی۔ دن بہت تیزی سے گزرنے لگے، مگر اس بیچ کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرا تھا جس دن میں نے زید کو یاد نہیں کیا۔ مگر میرے بیٹا جب بھی اپنے باپ کے بارے میں پوچھتا تو میں یہی کہتی کہ تمہارے پاپا ملک سے باہر ہیں، بلکہ میں اس سے جھوٹ بولتی رہی۔ اس کی ہر سالگرہ پر اسے جھوٹ بولتے ہوئے اسے اپنی طرف سے ایک تحفہ دے دیتی اور اس پر زید کا نام لکھ دیتی، یہ کہتے ہوئے کہ یہ تمہارے پاپا نے باہر سے بھیجا ہے۔ لیکن اب وہ بڑا ہو رہا تھا، وہ اپنے باپ کی کمی کو بہت محسوس کرنے لگا تھا۔ اسکول میں ٹیچنگ کرتے ہوئے مجھے 5 سال گزر گئے اور میرا بیٹا بھی پہلے سے بڑا ہو گیا۔ اس بیچ میڈم نے بھی مجھے کئی بار مشورہ دیا کہ دوسری شادی کر لوں، مگر میں ان سے ہمیشہ یہی کہتی کہ میرا دل کہتا ہے کہ زید زندہ ہے۔ ایک دن میڈم نے مجھے آفس میں بلایا اور مجھے شادی کا کارڈ دیتے ہوئے کہنے لگیں، میری بیٹی کی شادی ہے تو میری بیٹی کی شادی پر ضرور آنا۔ کیونکہ میری میڈم سے زیادہ بنتی تھی، اس وجہ سے میں ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی منع نہیں کر پائی۔ شادی 1 ہفتے بعد تھی۔ میں ہمیشہ کی طرح بیوگی کا لباس پہنے
اداس دل لیے جھوٹی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائے میڈم کی بیٹی کی بارات والے دن پہنچ گئی۔ جب بارات آئی تو میں نے وہاں پر اس انسان کو دیکھا جس کا صدیوں سے مجھے انتظار تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا، مگر وہ باراتیوں میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ زید میرے سامنے کھڑا تھا۔ اچانک سے جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کا چہرہ اتر گیا، جبکہ میں وہیں سکتے کی حالت میں کھڑی تھی۔ مجھے اپنی دھڑکن بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آج میرا دل جیت گیا تھا، وہ دل جس نے ہمیشہ مجھے اس امید میں زندہ رکھا کہ زید زندہ ہے، وہ کسی موڑ پر کبھی نہ کبھی مجھے ضرور ملے گا، اور آج وہ مل گیا۔ میں اس وقت زید سے کچھ نہ کہہ پائی۔ شادی میں بہت مشکل سے وہاں پر ساری رسم کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی، یہ بھی جانتی تھی کہ جس انداز میں مجھے زید نے دیکھا ہے وہ بھی مجھ سے ضرور بات کرنا چاہے گا۔ جیسے بارات رخصت ہوئی تو میں اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لیے حال سے نکل رہی تھی، وہاں پر زید ہمارے انتظار میں ہی کھڑا تھا۔ زید کو دیکھتے ہوئے میرا دل چاہا کہ میں اس کا گریبان پکڑوں اور اس سے پوچھوں وہ زندہ تھا، مگر وہ اتنے عرصے کہاں رہا۔ شادی کے فنکشن میں مجھے میڈم سے اتنا تو معلوم ہو چکا تھا کہ زید ان کی بیٹی کے سسرال کی طرف سے آئے ہیں، یعنی میرے جیٹ کے گھر میں میری میڈم کی بیٹی بیاہ کر گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں زید سے کچھ پوچھتی یا وہ مجھ سے کچھ پوچھتا، میں نے بہانہ بناتے ہوئے اپنے بیٹے کو وہاں سے جانے کے لیے کہا اور خود زید سے پوچھنے لگی، یہ کہتے ہوئے کہ تم تو بڑے بے وفا نکلے، تم زندہ تھے مگر تمہارے گھر والوں نے ہم سے جھوٹ بولا، اور میں تو بیوقوف تمہارے مرنے پر بھی یقین نہیں کر پائی، اس امید کے سہارے اپنی ساری جوانی گزار دی کہ تم کبھی تو لوٹو گے۔ جانے کیوں مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ تم مر گئے تھے، مگر آج تمہیں زندہ اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر مجھے یقین تو ہو گیا ہے کہ میرا دل سچ کہہ رہا تھا۔ مگر تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میری بات کو بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے زید مجھ سے کہنے لگا، تم ڈرامہ ختم کرو، ایک تو تم مجھے اس حال میں چھوڑ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ چلی گئیں اور الٹا تم مجھے ہی قصوروار ٹھہرا رہی ہو۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا، ہاں، تمہارے جانے کے بعد مجھے گھر والوں نے بتایا تھا کہ تم گھر سے یہ کہہ کر گئی ہو کہ تم بیمار شوہر کے ساتھ ساری زندگی گزار نہیں سکتی، اور ویسے بھی زید کی زندگی کا کیا پتہ، آج ہے کل تو کل نہیں۔ یہ کہہ کر تم وہاں سے چلی گئیں، جبکہ میرے گھر والوں نے تمہاری بہت منتیں کی تھیں۔ یہ سنتے ہی میں زید پر پھٹ پڑی، کیونکہ وہ جو بھی کہہ رہا تھا وہ سب جھوٹ تھا۔ میں نے اس کے لگائے گئے تمام الزامات کا صرف اتنا ہی جواب دیا، یہ سب جھوٹ ہے، اور تم لوگ اگر اتنے ہی سچے تھے تو گھر چھوڑ کر کیوں گئے؟ زید کو پہلے تو مجھ پر یقین نہیں آیا، پھر وہ مجھ سے کہنے لگا، ہاں، ہم وہ گھر چھوڑ کر گئے تھے کیونکہ ہمیں کسی عامل نے بتایا تھا کہ میری بیماری اس گھر کو چھوڑنے سے ہی کٹے گی، اور ویسے بھی بڑے بھائی کا اس شہر سے ٹرانسفر ہو گیا تھا، اسی لیے وہ مجھے بھی لے کر یہاں آ گئے، اور ویسے بھی میں اس شہر میں نہیں رہنا چاہتا تھا کیونکہ اس شہر میں اس گھر میں تم سے جڑی بہت یادیں تھیں۔ اتنے میں میرے بیٹے نے مجھے پیچھے سے آواز دی۔ وہ آواز سنتے ہی زید مجھ سے طنزیہ لہجے میں کہنے لگا، اور تم نے دوسری شادی بھی کر لی، جبکہ نہ ہی میں نے تمہیں طلاق دی تھی اور نہ ہی میں مرا تھا، تم شادی کیسے کر سکتی تھی؟ میں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑتے ہوئے زید کے سامنے اسے لا کر کھڑا کیا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ تمہارا ہی بیٹا ہے، اس کو غور سے دیکھو، کیا یہ تمہارا عکس نہیں؟ زید نے جب بیٹے کی طرف دیکھا تو وہ اس کی طرف لپکا اور اسے گلے سے لگا لیا، کیونکہ سچ میں ہمارا بیٹا زید کی ہی کاپی تھا۔ پھر میں وہاں سے اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر آئی، جبکہ زید اس بات پر ضد کر رہا تھا کہ میرے بیٹے کو اس کے ساتھ جانے دوں اور خود بھی اس کے ساتھ آؤں، پر میں ایسا نہیں کرنے والی تھی۔ اس کے بعد کئی بار زید نے ہمارے گھر میں آ کر معافی مانگی، اور یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کو بھی ہمارے گھر میں لے کر آیا، مگر میں نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ میں تو منحوس بیوہ جیسے شبد ساری عمر سنتی آئی ہوں، اور میں تو اپنی آخری سانس تک تمہارا انتظار کرنے والی تھی، جبکہ تم نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ زید مجھ سے کہنے لگا، اس نے ایک دو بار کوشش کی تھی، مگر تب میں ادھر سے آ گئی تھی، مگر میں جانتی تھی وہ یہ سب جھوٹ کہہ رہا ہے، کیونکہ میرے دونوں دوسرے بھائی اسی گھر میں رہتے تھے، اور سب سے بڑھ کر زید کے پاس میرا فون نمبر بھی تھا۔ زید نے دوسری شادی کر لی تھی اور اس کی 3 بیٹیاں بھی تھیں، وہ صرف میری طرف اس لیے آ رہا تھا کیونکہ اسے بیٹا چاہیے تھا۔ میں نے زید سے کہا، میرا کیا ہے، آدھی زندگی گزر گئی ہے اور آدھی باقی ہے، اللہ نے مجھے بیٹے جیسے مضبوط سہارے سے نواز دیا ہے، میں اس کے سہارے زندگی گزار لوں گی، ویسے بھی میں منحوس تھی، یہی سمجھ کر تم نے بھی اپنے گھر والوں کا ساتھ دیتے ہوئے مجھے چھوڑ دیا، اب تم اپنی زندگی جیو اور مجھے بھی جینے دو۔ میں اپنی ادھوری محبت کے مکمل ہونے کا انتظار کرتی رہی، مگر میری محبت ہمیشہ کے لیے ادھوری ہی رہ گئی۔ ساری حقیقت جان لینے کے بعد میرے بیٹے نے
اپنے باپ کا منہ تک نہیں دیکھا تھا، جبکہ میں نے اسے کئی بار کہا کہ وہ تمہارے پاپا ہیں، تم ان سے ملتے جلتے رہا کرو، مگر میرے بیٹے نے مجھے تڑپتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے اس نے اپنے باپ سے ملنے سے انکار کر دیا۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو میری کہانی؟ اگر کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریے گا، شیئر کریے گا اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، اور میری اچھی کہانیاں سننے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریے گا، اور پلیز میرا پروتساہن کریے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔